نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دین فطرت کی سیریز میں آج یہ دوسرا لیکچر دے رہے ہیں. اس میں تخلیق آدم پہ بات ہوئی کہ وجہ تخلیق آدم کیا تھی، جبکہ کائنات بہت مزے سے چل رہی تھی، دنیا میں ہر چیز ہے، ہر چیز تھی. عزیزان گرامی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کے لیے یہ پوری دنیا تسخیر کی ہے. آدم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، آدم کو ہر چیز کی ضرورت ہے. میں اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا تسخیر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا دی، ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اس دنیا سے ہوا کو ختم کر دیا جائے، ہم مر جائیں گے، ہمارے تمام سلسلے بند ہو جائیں گے، ہمارے کام رک جائیں گے. لیکن اگر آدم کو یہاں سے اٹھا لیا جائے، انسان، آدم سے مراد میری انسان ہے، ایک انسان، دو انسان، 100، 1000، لاکھ یا پورے انسان ختم ہو جائے، ہوا کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے، روشنی بنائی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کام میں آ رہی ہیں. سورج، چاند، ستارے ہماری خدمت کر رہے ہیں. ان میں سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ہم زندہ ہوں یا مر جائیں. مگر ان میں سے کوئی چیز نہ نکلے، سورج نہ نکلے، دھوپ نہ آئے، انرجی نہیں ہوگی. انرجی نہ آئے تو ہم مفلوج، معذور. آج کل پاکستان کا حال پتلا، لائٹ نہیں آتی، ہم لوگوں کا حال برا ہو جاتا ہے. اب یہ کچھ دنوں کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ اس کیفیت میں ہم آئے ہیں تو کاروبار ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، مزاج چڑچڑے ہیں. مستقل اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ آرٹیفیشل تو آرٹیفیشل، ایکچوئل لائٹ بھی چلی جائے، سورج بھی نہ نکلے، دن بھی نہ نکلے، دھوپ بھی نہ نکلے، تو کیا ہوگا؟ حضرت انسان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ یہی کام لے رہا ہے، خدمت کرا رہا ہے، مخدوم ہے. اور خادم کون ہے؟ کائنات کی ہر چیز. ہوا خادم ہے، سورج خادم ہے، ستارے خادم ہے، چاند خادم ہے، پانی خادم ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ ساری چیز آدم کے لیے بنا دی، تسخیر کر دی. لقد سخرنا لكم ما في الارض جميعا. زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے تسخیر کر کے دے دیا، تمہارے حوالے کر دیا. تم مخدوم اور یہ خادم بن گئے. اب حضرت آدم جو ہے، انسان جو ہے، سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. کائنات کئی ہزار سال پیچھے لے جائیے، کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے سے زیادہ صاف ستھری، پہلے سے زیادہ پیور، کسی قسم کا کوئی پولوشن نہیں، کوئی آلودگی نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، سب ٹھیک. تو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر انسان کی پیدائش نے کائنات کو، زمین کو، زمین کی ہر چیز کو آلودہ کیا ہے. ہماری وجہ سے سب کچھ پولیوٹڈ ہے، ہماری وجہ سے سب چیز گندی ہو گئی ہے. ہم نے کچھ اچھا تو نہیں کیا. اگر اس طرح سے نے ہماری ضرورت کیا تھی، ہم نے کیا کیا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی. ہماری وجہ کیا تھی؟
اور یہ کوئی ضرورت بھی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہاں جی بنانا ہے اور بنا بھی دیا، پھر شیطان نے سجدے سے انکار کر کے ایک مستقل محاذ بنا دیا۔ اب جب انسان صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ایکس وائی زی زید بکر کوئی بھی ہے، آپ اس کو ایک ڈیوٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے تمہارا، اس وقت سے اس وقت تک کر کے چلے آؤ، نہ تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ اس کو کوئی ستائے گا، تو جائے گا، کام کرے گا، چلا آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہی اس کی ضد لگا دیں، اس کے ساتھ ہی اس کا دشمن بھی لگا دیں، تو راہ میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، جیلسیز بھی ہوں گی، مشکلات بھی ہوں گی۔ اب وہ ان سے نبرد آزما ہوگا یا اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا، کر بھی پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ اب یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرما دی، اعلان فرما دیا کہ یہ تو میرا خلیفہ ہے، زمین میں جا کے وہ کچھ کرے گا جو میں اس سے کرانا چاہتا ہوں، جو میری کچھ ایسی ڈیوٹیز ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں آپ کا نائب، اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ کہا۔ کسی کی جگہ پر کام کرنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے، جانشین کہا جاتا ہے، نائب کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ کوالٹیز ہونی چاہیے جو آقا میں ہے، جو مالک میں ہے، جو اصل بادشاہ میں ہے۔ تب جا کر خلیفہ میں اگر تھوڑے سے جراثیم بھی آ گئے، کچھ ایک آدھ ملتی جلتی عادت بھی آ گئی، کچھ تھوڑی سی صفات کا تھوڑا سا جھلک، تھوڑا سا پرتو بھی ہے، تو گزارا ہو جائے گا۔ زمین کو چلانے کے لیے، کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل کون ہو سکتا تھا؟ اس صفات کی امانت کا بوجھ کون اٹھا سکتا تھا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ خود فرمایا کہ یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں، اس میں امانت اٹھانے کا، اس بوجھ کو سہ جانے کا ملکہ رکھا ہے، طاقت رکھی ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ بوجھ میں اس چیز پر ڈالوں گا جسے انسان کہا۔ اب شیطان کہتا ہے کہ میں یہ خود کو پیش کرتا ہے کہ میں یہ اٹھاتا ہوں، مجھے دے دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ اب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا حکم چلتا ہے، ہمارے تو کوئی نجات نہیں سوائے اس کے کہ ہم اطاعت کریں۔ اب اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے۔ کبر کہتے ہیں بڑائی کو، غرور کو۔ اور عزیزان گرامی، یہ شیطان نے کبر والی چیز جو ہے، سب سے منحوس چیز، سب سے بری چیز، سب سے گندی صفت جو ہر برائی کی جڑ ہے، یہ اپنا لی اور کہا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہے تو میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ فیصلہ شیطان نے خود ہی کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا تھا۔ تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گئے اور اس کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، اس کو دھتکار دیا، اس کو پھٹکار دیا، مردود قرار دے دیا۔ کس کی وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے۔ اب یہ خیال شیطان کا ہے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے تو یہ نہ آرگیومنٹ ہوا تھا، نہ میں دھتکارا پھٹکارا گیا، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات اس کی وہ سوچ، وہ کبر، وہ
بڑائی، وہ غرور، وہ تکبر، وہ خود کو بہتر سمجھنا، یہ بات بنی. کبر اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی چادر قرار دیتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے، جو اسے اتارنے کی کوشش کرے گا میں اس کو اتار پھینکوں گا، میں اس کو رسوا کر دوں گا. اب اگر یہ یہاں پر توبہ کر کے کہہ دیتا بات ختم ہو جاتی، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے، لیکن نہیں، اس کو لگا کہ اس کی بڑائی پر بہت بڑی چوٹ ہے اور بڑائی اس کا حق ہے، تو وہ سرکش ہو گیا، ڈھیٹ ہو گیا. اب وہ آٹومیٹیکلی جس کو اپنا دشمن اور سب سے بڑا دشمن ماننے لگا وہ آدم ہے، وہ انسان ہے. اس کی وجہ سے، اس کی پیدائش کے ہوتے ہی سجدے ہو گئے، میں رسوا ہو گیا، میں حقیر ہو گیا، یہ اونچا اٹھ گیا. اس کو فضیلت مل گئی، مجھے رسوائی مل گئی، مجھے دھتکار مل گئی، مجھے پھٹکار مل گئی، مجھے لعنت مل گئی. اس کے نتیجے میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، جس کی وجہ سے یہ آج ہوا. اور یہ میں محسوس کرتی ہوں اکثر کہ یہ شیطان ہی کی سوچ نہیں، شاید یہ سوچ وہیں سے آئی ہو، لیکن آج کے دور میں ہم سب کی بھی ایسی ہی ہوتی ہے. کسی کی وجہ سے کوئی بدمزگی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ہم سوچتے ہیں اس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ سوچے بغیر کہ میرا کیا قصور ہے، ہم بلیم کرتے ہیں. عزیزان گرامی، شیطان نے بھی یہی کیا. اس نے اپنی غلطی دیکھنے کی بجائے، اس نے کہاں رب کی نافرمانی کی جس کا اسے کوئی اختیار نہیں تھا، اس نے حضرت انسان کو اپنا ٹارگٹ کیا کہ اس کی وجہ سے میری ذلت ہوئی ہے، تب اس کو بھی اونچا تو نہ اٹھنے دوں گا. اب اتنی لعنت، اتنی ذلت، اتنی حقارت، اتنی دھتکار نہ بھی ہوئی تو جتنی بھی پہنچا سکا پہنچاؤں گا، بدلہ تو لوں گا. یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو، میں اپنے اس دشمن کو چھوڑوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا سن لی. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ دعائیں تو ہر ایک کی سنتا ہے، کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. خالق تو مخلوق کی ہر دعا قبول کرے گا، ہر حاجت پوری کرے گا، چاہے مخلوق جنات ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، پودے ہوں، پانی، پتھر، پہاڑ، زمین، آسمان، کچھ بھی ہو، وہ تو سنے گا. شیطان ہی کیوں نہ ہو. شیطان نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، اور جس حضرت انسان کو آپ نے میرے اوپر لا کھڑا کیا، میرے سارے کیے کرائے ہوئے پانی پھیرنے کا باعث یہ انسان بنا، میں اسے بدگمان کروں گا آپ ہی سے، میں اسے بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور بدگمان کروں گا اللہ ہی سے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بہکانا، ورغلانا، گناہ پہ مجبور کرنا، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں. عزیزان گرامی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کا خالق ہو، جو آپ کو پیدا کرنے والا ہو، جس میں آپ نے روح پھونکی ہو، آپ اسی سے بدگمان ہو جائیں، آپ اسی کو برا کہنے لگے، آپ اسی کو برا سمجھنے لگے. جو آپ کو سب سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہو، آپ اسی سے نفرت کرنے لگے. جس کی محبت میں کوئی شک نہ ہو، آپ اسی پر شک کرنے لگے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور شیطان نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو کر دیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکانے کی مہلت مانگتا ہوں، قیامت تک کے لیے مجھے یہ مہلت دے دیجیے، میں یہ کروں گا. اور چیلنج یہ کر دیا کہ یہ وہ بندہ جس میں آپ نے اپنی روح پھونکی ہے، یہ وہ بندہ جسے آپ نے اونچا اٹھا کے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، یہ وہ بندہ جسے آپ نے فرشتوں سے سجدہ کرا دیا ہے، یہ وہ بندہ جس کے لیے آپ نے
کائنات کی ہر چیز اس کی خادم کر دی ہے. یہ بندہ اس ہستی کو برا جانے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی, اسے مہلت دے دی. اس کو یہ مہلت ملنا تھی کہ حضرت آدم پریشان ہو گئے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ اگر یہ ورغلائے گا تو بہک جائیں گے. ہم بہک گئے تو اللہ تعالیٰ خفا ہو جائیں گے. اس کو تو قیامت تک کے لیے زندہ بھی کر دیا, مہلت بھی دے دی. اب یہ تو کوئی میری اولاد کو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں. اب کیا ہوگا؟ تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے بہت پریشان ہو کر پوچھا کہ الہی یہ کیا؟ اس کی اتنی کبر کے بعد, سرکشی اور ڈھٹائی کے بعد, اتنے بڑے گناہ کے بعد, لعنت اور ملامت کے بعد, اس کو پھٹکار دینے کے بعد, مردود قرار دینے کے بعد بھی آپ نے اس کی بات, اس کی دعا قبول کر لی. ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو عطا کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ شیطان کے چیلنج کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک بہت بڑی عطا وہی دے دی. بہت بڑا عطیہ, بہت بڑا تحفہ, بہت بڑا وعدہ. بیٹھو, آپ گھبرائے نہیں, آپ پریشان نہ ہو. دعا اس کی تو قبول ہو گئی, اس کو مہلت مل گئی. لیکن یاد رکھیے گا, میں آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھوں گا جب تک کہ بندے کو موت نہ آئے, جب تک کہ جان حلقوم تک نہ آ جائے. آپ کی معافی ہی معافی ہے. آپ نے یہاں واپسی کا راستہ اپنایا, یہاں آپ نے اللہ کی طرف رخ کیا, اللہ تعالیٰ پوری توجہ آپ کو دے دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں مرتے وقت تک, قیامت تک. یہ شیطان کے چیلنج, شیطان کی دعا, شیطان کی سرکشی, ڈھٹائی, ان ساری چیزوں کو مات ایک جملے میں ہو گئی کہ آپ کے لیے توبہ کے دروازے مرتے وقت تک کھلے ہیں. جب تک بندہ چاہے گا, جب بھی چاہے گا, لوٹنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. عزیزان گرامی, انسان کی روح پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور منہ کے ذریعے باہر نکلتی ہے. حلقوم اس جگہ کو کہتے ہیں, حلق, یعنی نکلتے نکلتے بھی روح یہاں تک آ گئی اور اب صرف منہ کے ذریعے باہر نکلنا ہے. موت آنے میں لمحہ بھی باقی نہیں ہے تو بھی توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ وعدہ عطا فرما دیا. یہ فکر نہ کرو, واپسی کے راستے انسانوں کے لیے, تمہاری اولاد کے لیے, عورتیں اور مرد دونوں اس میں یکساں شامل ہیں. اولاد آدم ہم سبھی ہیں, اسی لیے اولاد میں بیٹی بیٹا دونوں ہوتے ہیں, ہم سب بنی آدم ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے, ہر بنی آدم گنہگار ہے. بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرتا ہے. یہ حضرت آدم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ مرتے وقت تک قبول کی ہے, مرتے وقت تک قبول کرے گا. دین فطرت کے سلسلے میں کل ہم پھر انشاءاللہ بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.